اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم جب تم باہم دین کا، ادھار کا یا قرض کا لین دین کرو، بدین کوئی بھی ادھار کوئی بھی قرض، الی اجل مسمی ایک وقت معینہ تک کے لیے، فاکتبوہ پس تم اسے لکھ لو، اکتبو فعل امر ہے، لکھ لو ہو اسے، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب لکھنے والا، بالعدل عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ولا یأبا اور نہ انکار کرے، کاتب لکھنے والا، ان یکتبا یہ کہ وہ لکھے، یعنی انکار کرنے والا انکار نہ کرے کہ وہ نہیں لکھے گا وغیرہ، اسے چاہیے کہ وہ لکھے، کما جیسا کہ علمہ اللہ سکھایا ہے اسے اللہ نے، فلیکتب پس چاہیے کہ وہ لکھ دے، ولیملل اور چاہیے کہ املا کروائے لکھوائے، الذی وہ جو، علیہ الحق جس کے ذمے ہے حق، یعنی جس نے قرض ادا کرنا ہے، جو مقروض ہے جس نے قرض واپس کرنا ہے، ولیتق اللہ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ اپنے رب سے، اللہ سے بدل ہے ربہ، یعنی چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ اپنے رب سے، ولا یبخس اور نہ کمی کرے، منہ اس میں سے، شیئن کسی بھی چیز میں، فإن پس اگر، کانا وہ ہے، الذی جو، علیہ الحق اس کے ذمے ہے حق، یعنی جو قرض لے رہا ہے اور جس نے قرض واپس کرنا ہے، اگر وہ ہے سفیہن بے وقوف، او ضعیفن یا کہ کمزور ہے، او یا کہ لا یستطیع نہیں استطاعت رکھتا، ان یمل یہ کہ وہ خود سے لکھوائے، ہوا وہ خود، فلیملل پس چاہیے کہ لکھوائے، ولیہ اس کا ولی، بالعدل عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ تو یہاں یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ کسی بیوقوف یا کمزور کو بھی، یا جو ایسا ہے کہ وہ لکھوا ہی نہیں سکتا خود سے، تو اس کو بھی قرض کی ضرورت ہو سکتی ہے، تو اس کا جو ولی ہے وہ لکھوائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا اور چاہیے کہ تم گواہ طلب کر لو، شہیدین دو گواہ، مِن رِجَالِکُم اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا پس اگر وہ نہ ہوں دونوں، رجلین مرد، یعنی اگر دو مرد بطور گواہ کے میسر نہ ہوں، فرجل تو ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں، ممن ان میں سے جو، ترضون تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، یعنی تم گواہ انہیں ٹھہراؤ گے جن کی گواہی پر تم راضی ہوگے، ان تضل احداہما کہیں نہ بھول جائے ایک ان دونوں میں سے، یعنی دو عورتیں جو گواہ رکھی گئی ہیں، اس کی علت اس کی وجہ اللہ نے خود بیان کی، ان تضل احداہما کہیں نہ بھول جائے ایک ان دونوں میں سے، فتذکر تو وہ یاد دلا دے، احداہما ایک کو ان دونوں میں سے، الاخری دوسری۔ ولا یأبا چونکہ عورتیں لین دین کے معاملات میں بالعموم نہیں ہوتی ہیں تو اس لیے، ولا یأبا الشہداء اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعوا جب بھی وہ بلائے جائیں، یعنی جب بھی گواہ بلائے جائیں تو گواہوں کو حاضر ہونا چاہیے، گواہی دینی چاہیے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔
ولا تسأموا اور تم نہ تھکو، تم اکتا نہ جاؤ، ان تکتبوہ یہ کہ تم لکھو اسے، صغیراً چھوٹا ہو، او کبیراً یا کہ بڑا، الی اجلہ اس کی مدت تک کے لیے۔ یعنی کوئی بھی معاملہ لین دین کا، ادھار کا، چاہے چھوٹا معاملہ ہے یا بڑا، تو اس کو ضرور لکھو اس کی مدت تک کے لیے، اس میں تم تھکو نہیں یا اکتا نہ جاؤ۔ ذالکم اقسط یہ زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، واقوام اور زیادہ قائم رکھنے والا ہے، للشہادہ گواہی کو، وادنا اور قریب تر ہے، ان یہ کہ لا ترتابو تم شک میں نہیں پڑو گے، اللہ ترتابو یعنی لکھے ہوئے ہونے کی بنا پر، حافظے میں کمزوری کی بنا پر تم شک میں نہیں پڑو گے۔ الا ان تکونا سوائے اس کے کہ ہو، تجارتاً کوئی تجارت، کوئی لین دین، حاضرتاً سامنے سامنے موجود، یعنی پیسے دیے اور چیز لے لی بس، تدیرونہا تم گردش دیتے ہو اسے، بینکم آپس میں، یعنی تم خرید و فروخت کے یہ معاملات مسلسل کرتے ہی رہتے ہو، تو ایسے انہیں لکھنے کی ضرورت نہیں۔ فلیس علیکم جناح تو نہیں ہے تم پر کچھ بھی گناہ، اللہ تکتبوہا یہ کہ تم نہ لکھو انہیں، واشہدوا اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم جب تم باہم لین دین کرو، خرید و فروخت کرو، یعنی گواہ ٹھہرانا اس پر بھی پسندیدہ ہے۔ ولا یضار اور نہ نقصان دیا جائے، کاتب لکھنے والا، ولا شہید اور نہ ہی گواہ۔ یضار فعل مجہول اگر اس کو لیا جائے تو پھر کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دیا جائے، یعنی کاتب کے اوپر خام خواہ کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے، اور نہ ہی گواہ کے اوپر کہ گواہی دینا چھوڑ دیں، لوگ لکھ کے دینا چھوڑ دیں، تو ایسے کاتب اور شہید کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اس میں یو کا جو لفظ ہے وہ فعل معروف کے طور پر بھی ہے، یعنی یہ صیغہ بیک وقت معروف کا بھی ہے، تو نہ نقصان دے کاتب لکھنے والا، ولا شہید اور نہ ہی گواہ، تو بیک وقت دونوں طرف یہ بات ہو گئی کہ نہ تو کاتب نقصان دے اور نہ ہی گواہ نقصان دے، اور اسی طرح یہ ہو گیا کہ کاتب کو بھی نقصان نہ دیا جائے اور گواہ کو بھی نقصان نہ دیا جائے، کہ عدل و انصاف کا جو نظام ہے وہ ان دونوں پر یعنی بیس کرتا ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ پس یقیناً وہ، فُسُوقٌ بِكُمْ توڑ دینا ہوگا، یعنی گناہ ہوگا۔ فسق کہتے ہیں کسی چیز کو توڑ دینا، یا حدود کو توڑ دینا، یا دین کو توڑ دینا ہے۔ فسوق بکم تمہاری جانب سے توڑ دینا ہوگا، یعنی عدل کو، انصاف کو توڑ دینا گناہ ہوگا۔ واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، یعنی اللہ کی ناراضگی سے ہی بچتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور تعلیم دیتا ہے تمہیں اللہ، سکھاتا ہے تمہیں اللہ۔ واللہ بکل شیء علیم، یہ جو یہاں لین دین کے معاملات اور معاشی معاملات ہیں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اس معاش کی اور لین دین کی، خرید و فروخت کی، تجارت کی، حلال و حرام کے۔ واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
یہ آیت دین کہلاتی ہے، اور یہ الفاظ کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، عَلَى سَفَرٍ، اوپر کسی سفر کے، وَلَمْ تَجِدُوا، اور تم نے نہیں پایا، کاتباً، کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ، پس گروی رکھنا ہے، رہن رکھنا ہے، مقبوضۃ، جو کہ قبضے میں دیا جائے گا، یعنی جو بھی چیز گروی رکھی جائے گی تو وہ قرض دینے والے کو اس کے سونپ دی جائے گی، اس کے قبضے میں وہ ہوگی۔ فَإِنْ آمَنَ، پس اگر وہ مطمئن ہو جائے، اگر امن میں آ جائے، بعضکم، تمہارا بعض، بعضاً، بعض سے، بامحاورہ ترجمہ کریں گے کہ اگر تم ایک دوسرے سے مطمئن ہو جاؤ، قرض دینے والا اور لینے والا دونوں ایک دوسرے سے مطمئن ہو جائیں، اور بالخصوص جس نے قرض دیا ہے اور اس نے گروی کوئی چیز رکھی ہے اپنے پاس، فَلْيُؤَدِّ، پس چاہیے کہ، فا حرف عطف ہے، لِيُؤَدِّ، چاہیے کہ، یہ لام امر ہے، ادا کر دے، الذی، جو، اؤتمن، امانت دیا گیا ہے، امانتہ، اس کی امانت کو، جو اس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے تو وہ اس کی امانت اسے واپس لوٹا دے۔ اگر اطمینان اور اعتماد ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو بھی گروی رکھی ہوئی چیز ہے وہ واپس کر دے۔ تو گروی رکھی ہوئی چیز سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ صرف اس کے پاس بطور امانت کے ہوگی۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو رب ہے اس کا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم نہ چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی بھی اسے چھپائے گا، یعنی گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ، پس یقیناً وہ، یعنی بات ایسے ہے، آثم، گناہگار ہے، قلبہ، دل اس کا، یعنی جس نے گواہی کو چھپایا تو گویا اس کا دل گناہگار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے جاننے والا ہے۔